اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ پنجم میں خوش آمدید۔ حصہ چہارم میں ہم نے ظہور دجال اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ آج یعنی حصہ پنجم میں دجال کے خروج سے متعلق نشانیوں کی بات کریں گے۔ ایک بات پھر سے دہرا دوں کہ ظہور اور خروج دونوں الگ چیزیں ہیں۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جبکہ خروج یعنی جسمانی طور پر باہر نکل کر دنیا کے سامنے آ جانا ابھی باقی ہے۔ دجال کے ظہور کی طرح دجال کے خروج کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، جن کے بعد دجال اپنے مقام قید سے نکل کر دنیا میں سامنے آ جائے گا۔ دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں تو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، کچھ حالات و واقعات سے جن کا ذکر حصہ چہارم میں کر چکا، اور کچھ علامات خود دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بتائی تھیں، جن کے متعلق آج ہم بات کریں گے، اور آپ کو ان نشانیوں کے مقامات اور ان کے پورا ہونے کے تازہ ترین احوال کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ جیسا کہ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات ایک ویران جزیرے پر ہوئی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سفر سے واپسی کے بعد قبول اسلام کے موقع پر اس ملاقات کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا۔ اس ملاقات میں دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے چند سوالات کیے تھے، جن کا تعلق دجال کے خروج سے تھا۔ دجال نے ان نشانیوں کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ یہ نشانیاں پوری ہو جانے پر دجال کو باہر آنے کی اجازت مل جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سیریز کے باقی آنے والے حصے اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دجال نے سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم اس نخلستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا، کیا وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں۔ تب دجال نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو بیسان شہر اور اس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں۔ بیسان ناجائز ریاست اسرائیل کے شمال میں واقع ایک چھوٹے درجے کا مگر تاریخی اعتبار سے ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر چونکہ دریائے اردن اور وادی جزریل کے درمیان واقع ہے، اس لیے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے اسے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ شہر صدیوں سے کھجوروں کے باغات اور پیداوار کے لحاظ سے خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں یہ شہر اسلامی حکومت کا حصہ رہا، جبکہ 1922 میں برطانوی حملے کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ 1948 میں ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کے عمل میں آنے کے بعد یہ شہر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ آج تک اس شہر پر اسرائیل کا ہی قبضہ ہے۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اسی شہر کے درختوں پر پھل آنے سے متعلق دریافت کیا تھا۔ آج یہ تاریخی شہر اپنی اہمیت دن بدن کھو رہا ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں وسائل کی قلت درپیش ہے، جس کی وجہ سے بیسان اپنی قدرتی توانائی کھو بیٹھا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب یہ شہر مکمل طور پر قدرتی وسائل سے محروم ہو جائے گا اور اس کے درخت پھل دینا چھوڑ جائیں گے۔ کھجوروں کے باغات اور پیداوار کے لیے مشہور بیسان میں اب چند ایک باغات کے سوا کھجوروں کے تقریباً تمام درخت اور باغات ختم ہو چکے ہیں، اور اس وقت بیسان کھجوروں کے لیے مشہور ہی نہیں رہا۔ یہ تقریباً نشانی پوری ہو چکی ہے اور یہ علاقہ قریب پھلوں سے محروم ہو چکا ہے۔ دجال نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا، اس میں پانی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، اس میں بہت پانی ہے۔ دجال بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو تبریہ کی اس جھیل کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کر دوں۔ اس کی لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ جھیل کا کل رقبہ 166 کلومیٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ گہرائی تقریباً 150 سے 160 فٹ کے درمیان ہے۔ بحیرہ تبریہ کو بیشتر پانی دریائے اردن سے حاصل ہوتا ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف بہنے والا دریا ہے۔ اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ جھیل یا بحیرہ تبریہ کافی حد تک خشک ہو چکی ہے، اور پانی کی سطح اس حد تک آ چکی ہے کہ اس میں ایک جزیرہ نمودار ہو چکا ہے۔ 2004 میں جو جھیل پانی سے بھری تھی، اب وہاں پانی ڈیڈ لیول تک گر چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ جھیل خاصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسرائیل کے ایک بڑے حصے کو یہیں سے میٹھا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔
اسرائیل اس کے پانی بڑھنے اور گھٹنے کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے، لیکن اب چونکہ دریائے اردن جس سے بحیرہ طبریہ کو پانی ملتا رہا ہے، جو کہ گولان کی پہاڑی سلسلے جبل الشیخ سے آتا ہے، وہ دریا بھی اب قریب قریب خشک ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کل تک جو ایک بہت بڑا دریا تھا، آج وہ ایک چھوٹی سی نہر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس میں سینکڑوں قسم کے گڑھے بن چکے ہیں جو انتہائی گہرے ہیں، اور اس دریا کا پانی ان گڑھوں میں جا رہا ہے۔ اب تک ایسے 3000 سے زیادہ گڑھے بن چکے ہیں اور پانی ان گڑھوں میں گم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بعض ماہرین حد سے زیادہ استفادے، بد انتظامی، بڑھتی آلودگی کو بھی اس دریا کے خاتمے کا ذمہ دار بتا رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے بے شمار انسانوں کو زندگی دینے والا دریائے اردن تقریباً خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر فوری انتظامات نہ کیے گئے تو اگلے سال تک یہ دریا تقریباً ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دجال کے آنے کی یہ نشانی بھی تقریباً قریب پوری ہو چکی ہے۔ پھر دجال نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، زغر کے چشمے کے بارے میں کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ اب آپ کو ذرا زغر کے چشمے اور اس کے شہر کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں۔ زغر ایک عورت کا نام ہے جس نے شام میں یہ شہر آباد کیا تھا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام زغر ہوا۔ جہاں ایک مشہور چشمہ ہے، اس کا نام عین زغر ہے۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اسی کے متعلق ہی پوچھا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سدوم وہ بستی ہے جس میں اللہ پاک نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اس مقام سے روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں میں ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی بیٹی کا انتقال ہوا تو انہیں ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہٰذا اس چشمے کا نام عین ربا پڑ گیا۔ دوسری بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو ان کو بھی ایک چشمے کے پاس دفنا دیا۔ اس طرح یہ چشمہ عین زغر کے نام سے مشہور ہوا۔ ان قریب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا اور اس کے پانی سے کھیتی باڑی نہیں ہو سکے گی، اور کبھی امکان ہے کہ یہ چشمہ خشکی کے انتہائی قریب ہے۔ اس طرح دجال کے آنے کی یہ نشانی بھی قریب پوری ہو چکی ہے۔ پھر دجال نے پوچھا کہ اچھا مجھے نبی الامی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ دجال نے پوچھا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ دجال نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر دجال نے کہا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوموں گا، اور 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ان 2 مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں مقامات میں کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روکے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب راستوں پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ دجال سیریز کا حصہ 5 جس میں ہم نے خروج کی نشانیوں کے متعلق بات کی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دجال کے مقام خروج کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔